محمد شامل حال ہو تو ہر کام خیر کو انجام کو پہنچتا ہے۔ تو یہی نہایت ہی مبارک موقع ہے، اللہ پاک نے سال اول والوں کو، سال دوم والوں کو، دونوں کو قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا قبول فرمائے، آپ کو صحیح طرح سے اسی طرح پڑھانے کی بھی آپ کی توفیق فرمائے۔ تو یہ اس موقع کے اوپر شیطان بھی خوشی مناتا ہے۔ جب آپ الناس ختم کرتے ہو تو شیطان خوش ہوتا ہے، قرآن شروع کیا تھا، شکر ہے کہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ تو پھر جیسے ہی آپ سورہ فاتح شروع کرتے ہو تو پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ 30 پارے پڑھے گا، پھر ایک ایک حرف کے اوپر پھر اسی طرح اسے نیکیاں ملیں گی، پھر ایک ایک حرف کے اوپر اسی طرح نیکیاں ملیں گی، پھر یہ پتہ نہ کتنا عرصہ لگے گا قرآن مجھے پڑھتا رہے گا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو الحال المرتحل کہا کہ اس کو پسند کیا ہے کہ مسافر جب ایک سفر ختم کرتا ہے پھر بیٹھ نہیں جاتا، سو نہیں جاتا، آرام نہیں کرنے بیٹھ جاتا، اور ساتھ ہی دوسرے سفر کی وہ تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے والناس آپ نے ختم کی، پھر سورہ فاتح شروع کر دی، تو سمجھو کہ یہ آپ نے نئے سفر کا پھر آغاز کر دیا ہے۔ یہ نیا سفر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو جو آپ نے نیت کی ہے کہ میں دوبارہ قرآن مجید شروع کر رہا ہوں، تو پھر اللہ پاک آپ کو پھر توفیق دیں گے کہ آپ نے پھر اس قرآن مجید کو سنانا ہے، پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے تحلیل پڑھی ہے، تحمید پڑھی ہے، تکبیر پڑھی ہے، تو یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ عرصہ کے لیے وحی منقطع ہو گئی، بند ہو گئی، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ نے بڑے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اللہ اس کا ناراض ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا، اکیلا ہو گیا۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ ایک سوال کیا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، تو انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ چاہے گا تو میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، تو اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وحی کیا ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، مشرکین منافقین کی جو باتیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب جبرائیل کو پھر دیکھا اور وحی شروع ہوئی اور سورہ ضحیٰ شروع ہوئی، سورہ ضحیٰ شروع ہوئی، تو اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ اللہ اکبر، خوشی سے، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو خوشی سے یہ الفاظ نکلے۔ تو ہم اس سنت کو پورا کرتے ہیں کہ والضحیٰ کے بعد جتنی صورتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا پڑھتے ہیں، تحلیل پڑھتے ہیں، تحمید پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو والناس پر اسے اگر والضحیٰ سے شروع کریں، اس کے شروع میں پڑھیں گے تو پھر والناس کے شروع میں پڑھیں گے، والضحیٰ کے آخر میں پڑھیں گے تو پھر والناس کے آخر میں پڑھیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے، ایک امام کے نزدیک، کہ اگر سورہ فاتح کے اوپر پڑھی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، سورہ بقرہ کے اوپر پڑھی جائے یا ہر سورت کے ساتھ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ والضحیٰ کے بعد آپ سنتے بھی ہوں گے قرآن کرام سے کہ جب بھی وہ آخری پارے میں آتے ہیں تو پھر اس وقت کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس عمل کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہایت ہی مبارک موقع ہے، اس موقع کے اوپر مانگی گئی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی ہے، خیر کی جو دعا اللہ کے پاک پیغمبر نے مانگی ہیں ان کی ہم نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح کوئی آپ کے خاندان میں، فیملی میں، گھر میں کوئی لوگ بیمار ہیں تو ان کے لیے، کوئی پریشان حال ہیں تو ان کے لیے، اس طرح فلسطین کے مسلمان ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعا ان کے حق میں، ہمارے حق میں، ہمارے لیے قبول فرمائے۔